کیا کوئی جرگہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا کوئی آرڈر جاری کر سکتا ہے کہ ہاں اسے لے جاؤ اور جا کے اس کو جنگل میں گولیاں مار دو؟ جرگے کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت شریعت میں بھی نہیں ہے اور مروجہ قانون میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو کلچر ہے ہمارا، یہ کلچر دین پر غالب کیسے آ جاتا ہے؟ اس طرح کی روایات کو بند ہونا چاہیے۔ دین جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے یا سزاؤں کا نفاذ؟ جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے۔ 19 افراد شامل تھے یا اس سانحے میں، 19 افراد جنہوں نے یہ قتل کیے۔ تو سب یکساں سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، بلکہ ایک افسوسناک پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، بلوچستان میں ہمارے وطن کا بہت اہم حصہ بلوچستان غیرت کے نام پر قتل ہو گئے، یعنی کلچر دین پر غالب آ گیا۔ ایک صدیوں سے روایات چل رہی ہیں، دین آیا تھا ان روایات کو ختم کرنے کے لیے، انہیں مٹا دینے کے لیے، لیکن آج بھی جب ہم اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آج کا دور تو بہت آگے کا دور ہے، سیکنڈز میں بات آگے نکل آتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ پھر 2 افراد قتل ہو گئے بلوچستان میں، غیرت کی بھینٹ چڑھ گئے، روایتوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس سلسلے میں دین کیا کہتا ہے؟ اس سلسلے میں سرکار کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ان مکروہات سے ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ یہ ہم جانیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ مفتی صاحب، یہ ہمارا ملک، ہم کتنا آگے چلے گئے ہیں، انسان کتنا آگے چلا گیا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ہمارے ملک میں اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ارشاد فرمائیے کہ غیرت کے نام پر یہ جو آنر کلنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ سوال کا ڈائریکٹ جواب دینے سے پہلے اگر جو دینی اصولی مسئلہ ہے اجازت دیں تو وہ ارشاد فرمائیے۔ لڑکی کو نکاح کرنے میں اقدار کے اعتبار سے افضل بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیں، ان کی رضامندی حاصل کریں۔ ٹھیک ہے۔ فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ جعفریہ میں تو ولی کو لڑکی کے نکاح کے حوالے سے ولایت اجبار حاصل ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف بھی اس کا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن فقہ حنفی میں اگرچہ ماں باپ کی رضامندی حاصل کرنا پسندیدہ بات ہے، لیکن عاقلہ بالغہ کے لیے ماں باپ کو ولایت اجبار کا حق حاصل نہیں ہے، اور آج کی دنیا میں فقہ حنفی ہی قابل عمل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اب آتے ہیں کہ اگر لڑکے اور لڑکی نے باقاعدہ شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے اور لڑکی کے ساتھ ماں باپ کی رضامندی شامل نہیں ہے تو نکاح پھر بھی منعقد ہو گیا، اور لڑکا اور لڑکی دونوں عاقل و بالغ ہیں تو نکاح منعقد ہو گیا شرعاً بھی اور قانوناً بھی، لہذا اس پر نہ شریعت میں کوئی تعزیر ہے نہ قانون میں کوئی تعزیر ہے۔ لیکن کیا کوئی جرگہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا کوئی آرڈر جاری کر سکتا ہے کہ ہاں اسے لے جاؤ اور جا کے اس کو جنگل میں گولیاں مار دو؟ جرگے کو
قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت شریعت میں بھی نہیں ہے اور مروجہ قانون میں بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی جرگے نے جی کسی لڑکے یا لڑکی کو نکاح کرنے کے جرم میں گولی مارنے کا حکم دیا ہے، یہ خلاف شرع بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے، اور اگر ہمارے ملک میں کوئی نظام عدل و قانون ہے جی تو ان کے خلاف کارروائی ہونی جی، چاہیے۔ اور جو کہ ہے، یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا مفتی صاحب، یہ ظاہر ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ ایک جرگہ میں ایک منعقد کر لوں اور میں فیصلہ سنا دوں۔ نہایت افسوس کے ساتھ آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نظام عدل میں بھی خرابیاں موجود ہیں۔ آپ بتائیں، نور مقدم کے کیس کا آج تک فیصلہ ہوا؟ نہیں، وہ تو کورٹ میں چل رہا ہے۔ ارمغان کے معاملے کا فیصلہ ہوا؟ تو جب اور ہمارا جو پروسیجرل لا ہے جی وہ اتنا پیچیدہ اور طویل ہے کہ لوگوں کو انصاف حاصل کرنا اور ملنا مشکل ہو گیا ہے، اور اس میں ہمارا نظام عدل بھی جواب دہ ہے اور اس میں ریاست اور حکومت بھی جواب دہ ہے۔ ٹھیک، آپ کی اس بات میں بہت جان ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ یہ بھی کہا جاتا ہے نا۔ نور مقدم کا کیس ظاہر رحم کی اپیل گئی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو عدالتی جو پروسیجر ہے وہ چل رہا ہے تمام کیسز میں۔ ہاں، لیکن تاخیر جو ہوتی ہے وہ آپ نے بجا فرمایا۔ مفتی صاحب، میرا سوال سمپل سا آپ سے یہ ہے، آپ نے بالکل واضح کر دی بات کہ دین اجازت نہیں دیتا اور قانون بھی نہیں دیتا، اور قانون بھی نہیں دیتا۔ یہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس طرح کے جرگے منعقد کر کے سزاؤں کا نفاذ کروا دینا، یہ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا مفتی صاحب، یہ جب کلچر ہے ہمارا، یہ کلچر دین پر غالب کیسے آ جاتا ہے؟ اصل میں تو حاکم دین کو ہونا چاہیے، ٹھیک، قانون بھی دین کے تابع ہونا چاہیے۔ ہماری ثقافتی اقدار، سماجی روایات، یہ سب دین کے تابع ہونا چاہیے، اور اگر یہ دین کی ضد ہے تو ان کو قانونی طور پر مکمل طور پر ممنوع قرار دینا چاہیے، اور اس طرح کی روایات کو بند ہونا چاہیے۔ یقیناً بند ہونا چاہیے۔ ہم اس طرح کے دعائیہ کلمات صدیوں سے بیان کر رہے ہیں، یعنی آپ حضرات، ہماری مذہبی قیادتیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آخر میں جا کر مفتی صاحب یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ کلچر جیت جاتا ہے اور بظاہر دینی اقدار ہار جاتی ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا نا کہ جرگے والے کو یہ حق نہیں تھا، جی ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم مسئلہ بیان کر دیں۔ ٹھیک، تو پھر یہ مسائل جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی ان کی خلاف ورزی کیوں ہوتی ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا وہاں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور اب آج بھی ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلا امتیاز ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جی اور جو قانون شکنی کریں ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی قانون شکنی کے جرم کا ارتکاب کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا حل آپ نے ارشاد فرمایا۔ مفتی صاحب، دو انٹرپریٹیشنز ہیں نا، ایک تو ہے کہ اخلاقی اسلام، دوسرا ہے قانونی اسلام۔ ٹھیک، تو جو اخلاقی اسلام، جو دین ہماری شخصیت کو نکھار دیتا ہے، میرا ایک کلچر ہے، میں سندھی ہوں، پنجابی ہوں، بلوچ ہوں، کوئی بھی ہوں، اور میری کچھ روایات ہیں جو صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں مسلمان بھی ہوں۔ میرا مسلمان ہونا کہاں گیا
جب میں اس طرح کے جرگوں سے ایشو ہونے والی سزاؤں کا نفاذ کر دیتا ہوں. کوئی قبائلی معاشرتی سماجی قدر جی نہ دین پر غالب آ سکتی ہے، نہ شریعت پر، نہ قانون پر آ سکتی ہے. لہذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو انہیں نشان عبرت نہیں بنایا جاتا، ٹھیک ہے. اس لیے اس کا بار بار اعادہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو کوئی تو ایک ٹرننگ پوائنٹ آئے کہ جہاں یہ معاشرہ فیصلہ کرے کہ اب آج سے یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی اور بڑا اور چھوٹا، طاقتور اور کمزور اور مالدار اور نادار قانون کے سامنے برابر ہوں گے، جو آج کی تاریخ میں بھی نہیں ہیں. نظام آئین بھی ہے، نظام قانون بھی ہے، نظام شریعت بھی ہے، لیکن لفظاً اور معناً برسر زمین نافذ نہیں ہے. ٹھیک ہے، محسوس یہی ہوتا ہے. لیکن جیسے عرض کر رہا تھا میں کہ دو انٹرپریٹیشنز، ایک اخلاقی اسلام اور ایک قانونی اسلام. رول آف لاء کی آپ نے بات کی، عبرتناک سزائیں دینی چاہیے. اگر اخلاقی اصلاح معاشرے کے ہر فرد اور ہر طبقے کی اصلاح کے لیے کافی ہوتی تو قرآن میں جرائم کا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا. لیکن قرآن میں بھی جرائم کی سزائیں ہیں اور دنیا کے ہر متمدن ممالک میں، تہذیب میں سزائیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طبقہ معاشرے میں ہر دور میں ایسا رہتا ہے جن کے لیے اخلاقی تعلیم کافی نہیں ہے، ان کے لیے پھر قانون کی طاقت اور نفاذ کی طاقت بھی ہونی چاہیے، جس کا آغاز سزاؤں سے نہیں ہو. مفتی صاحب، آپ استاد ہیں ہمارے، ہم آپ سے سیکھتے ہیں. یہ فرمائیے کہ دین جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے یا سزاؤں کا نفاذ؟ دین جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے، جرم سے نفرت، مجرم سے ہمدردی سکھانا چاہتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جرائم کے خاتمے کی ترجیحی شعار یا روش یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اخلاقی اقدار کے ذریعے اصلاح کی جائے. لیکن جب اتنے مفسد ذہن کے لوگ پیدا ہونے لگیں کہ جن پر کوئی تعلیم، ترغیب، اصلاح اثر نہ کرے، تو پھر قانون کو بھی موجود ہونا چاہیے اور قوت نافذہ بھی ہونی چاہیے. یقیناً. اچھا، قوت نافذہ یقیناً ہونی چاہیے، یہ سزائیں، تاکہ معاشرے پاک ہوں. آپ یہ فرمائیے، کیا اسلام جو اپنی روح کے ساتھ قبول کرنا ہوتا ہے، یا انسان ایک شخصیت کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ اندر کیا دین نہیں اترا، یا کہاں ہے وہ مسنگ لنک کیا ہے؟ اسلام کو لفظاً اور معناً نافذ ہونا چاہیے. کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، پھر ہم پر لازم ہے کہ اسلام کو سمجھیں اور لفظاً اور معناً قبول کریں، ان کو فرد اور معاشرے پر نافذ کریں. ٹھیک ہے. یہ فرد کی بھی ذمہ داری ہے، خاندان کی بھی ذمہ داری ہے، اداروں کی بھی ہے، عدالتوں کی بھی ہے، پارلیمنٹ کی بھی ہے، قوم کی بھی ہے، ریاست کی. لیکن جب آپ کو جن قبائلی روایات کی آپ بات کر رہے ہیں، نظام حکومت ہی ان قبائلی روایات کے پاسبانوں کے ہاتھ میں ہو تو پھر نتائج آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک. رول آف لاء، پھر دوبارہ وہی بات آ گئی، رول آف لاء. اچھا، اس پر ہم آپ سے بات کرواتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بتا دیجئے مفتی صاحب، یہ جو آنر کلنگ ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور کیا اس کی کسی پڑھے لکھے معاشرے میں قتل ناحق کسی بھی عنوان سے ہو وہ حرام قطعی ہے، وہ ناجائز ہے، اور وہ اس پر اللہ کے قانون کو نافذ ہونا چاہیے جو قانون قصاص ہے. اللہ اکبر. قانون قصاص، وہ تو قانون قصاص کبھی نافذ ہوا ہے اس مملکت میں؟
تو اس لیے تو یہ جرائم ہو رہے ہیں نا. ہم کہتے ہیں نافذ ہو. اور یہ اس قصاص میں حیات ہے. حیات ہے. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہ قصاص میں اہل عقل و خرد کے لیے حیات کا، زندگی کا سامان ہے، معاشروں کی زندگی ہے. اس لیے اگر معاشرے کو اس طرح کے ظلم و عدوان سے پاک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون حدود و قصاص کو بلا امتیاز نافذ کرنا چاہیے. 19 افراد شامل تھے اس سانحے میں. 19 افراد جنہوں نے یہ قتل کیے. ان کے ساتھ کیا رویہ سرکار کا ہونا چاہیے قصاص کے زمرے میں؟ ایک قتل میں کئی لوگ ملوث ہوں اور برابر کے درجے میں ملوث ہوں تو سب یکساں سزا کے مستحق ہوتے ہیں. یعنی کتنا بڑا ظلم. اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یعنی قتل ایک سنگینی بتا رہا ہے قرآن کریم، اور اجر کتنا نیک کام جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی. اور یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، کسی مسلمان یا اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی. تو سب سے بڑا شرف تو ہمارا یہ ہے نا کہ ہم انسان ہیں. لقد کرمنا بنی آدم. اس کے بعد اس طرح کے معاملات. تو جرگے میں جو افراد شریک تھے اور جو اس جرم میں شریک ہیں برابر کے ہیں، برابر کے شریک ہیں، تو وہ برابر کی سزا کے حقدار ہیں. ٹھیک. جو اس فیصلے میں شریک نہیں ہیں تو وہ اس درجے میں نہیں ہیں. یہ تو تفصیلات معلوم ہوں گی تو اور ظاہر ہے یہ کام ہے کورٹس کا یا ہماری عدلیہ، وہ اس کی تحقیق و تفتیش وہ کریں گی. مفتی صاحب اب آتے ہیں اس بات پر کہ جو آپ نے بات فرمائی اور بار بار آپ نے اس کو ایمفسائز کیا، رول آف لا، رول آف لا، رول آف لا ہونا چاہیے. عدل پر معاشرے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا، شہداء علی الناس. اللہ یہاں بھی ناس کا ذکر آیا، یہاں پر انسانیت کا ذکر آ رہا ہے. یہاں مسلمانوں کا یا اہل ایمان ہی کی بات نہیں ہو رہی. مفتی صاحب یہ جو عدل نافذ نہیں ہو رہا، رول آف لا نظر نہیں آتا ہمیں، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اتنے عرصے سے درس قرآن دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس ہمارے قانون ساز اداروں میں پہنچ جائیں؟ جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پارلیمنٹیرینز ہیں، بیوروکریسی ہے، ہماری جو فورسز ہیں اس میں قرآن پہنچے، جو پالیسی ساز ادارے ہیں. جب کسی ملک کی پارلیمنٹ یا نمائندہ ادارے جو ہیں ان تک رسائی کے لیے دولت کے انبار چاہیے، تو پھر جو دولت خرچ کر کے وہاں پہنچے گا تو ان کو دولت کمانے کا ذریعہ بنائے گا. جی. تو جب تک نظام انتخاب کی تطہیر نہیں ہوگی تب تک صحیح افراد کا پہنچنا آسان نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو اتنا بڑا کام، اس کے لیے تو کسی بہت بڑے انقلاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو انتظار کیا جائے. تو پہلا کام کیا جائے؟ یعنی اپنے حصے کی شمع کیسے جلائی جائے؟ اس لیے تو جب انبیاء کی دعوت آتی تھی تو اس دور کے جو اسٹیٹس کو کے حاملین ویسٹڈ انٹرسٹ، مراعات یافتہ طبقہ، وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. جی ہاں. کہ جس روایت پر، روش پر اپنے باپ کو پایا وہ ہمارے لیے کافی ہے. اولو کانوا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. خواہ ان کے باپ دادا کو قطعاً علم نہ رکھتے ہوں، ہدایت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس لیے اسٹیٹس کو جو ہے اس کو توڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن کریم کی آیت آپ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. یہ بات کون کہتا تھا کہ ہم اپنے اجداد کی راہ پر چل رہے ہیں؟
یہ کفار اور مشرکین کہتے تھے، انبیاء کے مقابل کہتے تھے، اور انبیاء کے مقابل کہتے تھے۔ یہ جو جرگے لگائے جا رہے ہیں نا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لگا رہے ہیں، یہ مسلمان لگا رہے ہیں۔ تو لگا رہے ہیں، لیکن قبائلی اقدار کے مطابق کہیں اس میں آپ نے دو چار عالم مفتی بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ جرگہ کہے کہ آپ اسلام کے مطابق فیصلہ کریں؟ تو گویا انہوں نے اپنی قبائلی قدروں کو غالب اور حاکم بنا دیا نا۔ جی پہلا سوال میرا یہی تھا کہ کلچر دین پر غالب آ گیا۔ بس یہ ہے، یہ کتنا افسوس، دین پر بھی اور مروجہ نظام پر بھی، مروجہ قوانین پر، نظام پر۔ یہ کوئی جنگل کا قانون ہے کیا؟ یہ ایک مملکت ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب آخری سوال آپ سے، پہلا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے اس واقعے کو دیکھ کر جو بلوچستان میں ہوا، تاکہ آنے والی جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری خواتین ہیں، وہ محفوظ رہیں؟ نظام تعلیم کی اصلاح، نظام عدالت کی اصلاح، نظام قانون کی اصلاح، اور پھر مجموعی نظام کی اصلاح، یہ پوری معاشرتی تطہیر کے لیے لازمی ہے۔ اگر ہم ایک ایک جز کو پکڑ کے لیں گے تو ہم کامل نتائج کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک مکمل نظام کی اوور ہالنگ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جن امور کی اصلاح کی بات فرمائی، کیا ریاست کی ترجیحات میں یہ اصلاحات ہیں؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ سچ یہی ہے، سچ یہی ہے۔ اور الحق مرن ولو کان درن، حق کڑوا ہوتا ہے اگرچہ موتی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نظر آنا چاہیے، ورنہ یہ تمام گفتگو یہ محض لفظوں کی جگالی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ نظام کو چلانے والے مسئولیت سے بری نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مظلوم مقتول اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا، وَدَمُهُ يَشْخَبُ، اور اس کے زخموں سے تازہ خون رس رہا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ یا رب انی قتلت علی ملک فلاں، اے پروردگار مجھے فلاں کے عہد اقتدار میں ظلماً مارا گیا، اور یہ ہے میرا قاتل۔ اور جب یہ مقتول اللہ کے سامنے پیش ہوگا، وَنَاسِيَتُهُ بِيَدِهِ، اس کی پیشانی جو سخت مظلوم مقتول کے ہاتھ میں ہوگی، اور ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ ابھی قتل ہوا ہے یا قتل ہوئی ہے، اور وہ اپنی شکایت، اپنی درخواست وہ اللہ کے سامنے رکھے گا یا رکھے گی، اس نے مجھے قتل کیا، اے اللہ اس سے پوچھیں۔ اس نے بھی کیا اور اس کے اقتدار میں ہوا، اور اس جرگے نے کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت کو سلامت رکھے، آمین اللہ۔ اور یہ اس قسم کے جو یہ ظالمانہ بہیمانہ جو اقدامات ہیں، یعنی دل کٹ کے رہ گیا۔ اور وہ لڑکی قرآن کریم پڑھ رہی تھی، جب اسے گولیاں مارے جانے کا وقت آ گیا، اور اس لڑکی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہاں تم مجھے مار دو، قتل کر دو، لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ لڑکی بھی غیرت مند تھی۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون آپ تشریف لائے اور آپ نے ہم سب کی اصلاح فرمائی، آپ کا بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔